حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جو آگے چلی ہے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے چلی ہے، تو آج انشاءاللہ ان کی فضیلت پر چند کلمات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس لیے کہ اہل بیت سے محبت کرنا، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت حسن اور حسین کے بارے میں کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے نفرت کرے گا وہ حقیقت میں مجھ سے بغض رکھے گا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چونکہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، لہذا ہمیں دیگر صحابہ کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ اہل بیت کے کچھ فضائل کا علم ہونا چاہیے، تاکہ ان فضائل کو سوچ کر ہمارے دل میں ان سے محبت پیدا ہو اور کسی درجے میں ہمارے ایمان کی تکمیل ہو سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست نرینہ اولاد نہیں دی۔ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ آپ معاذ اللہ ابتر ہیں۔ ابتر عربی میں کہتے ہیں جس کا کوئی پیچھے ذکر کرنے والا نہ ہو، جس کا کوئی تذکرہ کرنے والا نہ ہو۔ بے اولاد شخص کو ابتر کہا جاتا تھا، اور عرب یہ کہتے تھے کہ یہ ایک نحوست ہے کہ جب انسان دنیا سے جائے گا اس کے پیچھے اولاد نہیں ہے تو اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو بڑا غضب آیا اور قرآن مجید میں سورہ کوثر نازل ہوئی، فرمایا ان شانئک هو الابتر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابتر نہیں ہیں، آپ کا تو تذکرہ قیامت تک چلتا رہے گا، روحانی بھی اور جسمانی سلسلہ بھی آپ کا موجود رہے گا، لیکن آپ کا دشمن وہ ابتر ہے، اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی سلسلے کو جو چلایا، وہ جتنے بھی مسلمان ہیں آج 1 ارب 22 کروڑ سے زیادہ مسلمان، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اولاد کا جو سلسلہ چلایا وہ حضرت حسن اور حضرت حسین سے چلایا، اور آج آپ کو سادات دنیا میں بہت کثیر تعداد میں ملیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے بارے میں اللہ نے جو فرمایا تھا کہ ابتر ہے، وہ واقعی ابتر ثابت ہوا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو اولاد دی، انہیں جن اوصاف سے مزین کیا، وہ اولاد آج تک ان کی نسل موجود ہے، اور ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو بڑھانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو چلانے میں 2 شخصیتیں ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 بیٹیاں تھیں، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے اولاد نہیں چلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کا نام خود تجویز فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت حسن کی پیدائش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا۔ عربی میں حسن کہتے ہیں کہ خوبصورت چہرے والے کو، تو حضرت حسن چونکہ بہت خوبصورت تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گئے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بھی لم یکن احد اشبہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن ابن علی، فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی شخص بھی حضرت حسن سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ نے جمیل کسی کو پیدا نہیں کیا، حسن و جمال والا اللہ نے کسی کو بنایا نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین جو نبی کے سب سے زیادہ مشابہ تھے، تو ان کو بھی اللہ نے کیسا جمال عطا کیا ہوگا۔ تو اسی مناسبت سے ان کا نام حسن، یہ حسین جیسے اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا، حسین، خوبصورت چہرے والا، تو حسن سے ہی نکلا ہے یہ لفظ۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے گئے، تو آپ نے فرمایا کہ ھذا احسن من ھذا، یہ تو اپنے بھائی حسن سے بھی زیادہ حسین ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسین رکھا۔ حسین عربی میں حسن کی تصغیر ہے، یعنی جو معنی حسن کا ہے وہی حسین کا بھی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ تصغیر کہتے ہیں دوسرے کے مقابلے میں چھوٹا، تو یہ عمر میں چونکہ چھوٹے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عمر کی رعایت کرتے ہوئے اور ان کی خوبصورتی دونوں کی رعایت کرتے ہوئے ان کا نام حسین تجویز کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں نواسوں سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے، اس کا روایات میں بہت کثرت سے ذکر ملتا ہے، اور بڑی عجیب عجیب روایات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔
اتنی جتنی عام طور پر لوگ اپنی اولاد سے نہیں کرتے، اس سے بھی زیادہ کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں جمعے کی نماز میں۔ اب آپ سوچئے خطبے میں امام کا کیا وقار ہوتا ہے، اور امام بھی سید الانبیاء ہو، اور ان کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم جیسے صحابہ ہوں، تو کیسا امام پر ایک وقار ہوتا ہے، اور وہ پوری توجہ خطبے کی طرف دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، آپ کی نظر اپنے ان دونوں نواسوں پر پڑی مسجد کے دروازے پر۔ روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ چھوڑ کے تشریف لے گئے اور ان دونوں بچوں کو گود میں اٹھا کے لائے اور فرمایا، خطبہ کا پھر آغاز یہاں سے کیا، صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا اللہ نے سچ کہا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے۔ فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، خطبہ دے رہا ہوں جمعے کا، اور میں نے اپنے ان دونوں بچوں کو دیکھا، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں میں، کہ مجھے ان بچوں پر اتنا پیار آیا کہ میں اللہ کا ذکر چھوڑ کے چلا گیا اور ان دونوں بچوں کو گود میں اٹھا کے لایا ہوں۔ تو کس قدر محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بچوں کو کی طرف لپکے ہیں اور اپنے جمعے کے خطبے کو موقوف کر دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو گود میں اٹھایا، ان کا بوسہ لیا اور فرمایا کہ تم اولاد انسان کو علم سے بھی محروم کر دیتی ہو، اور انسان کو جہاد سے بھی دور کر دیتی ہو، اور انسان کو سخاوت سے بھی محروم کر دیتی ہو۔ جب انسان کی اولاد ہوتی ہے تو اس کا ہاتھ ایسے کشادہ نہیں ہوتا جیسے پہلے غیروں پہ خرچ کیا کرتا تھا، وہ اپنی اولاد کی فکر میں لگ جاتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کہیں شہید ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، اور علم کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کرتا بلکہ پیسہ کمانے میں لگ جاتا ہے، اس لیے کہ بھئی میں اگر علم حاصل کروں گا اور میں نے پیسہ نہ کمائے تو میری اولاد کو کہیں نقصان نہ ہو مستقبل میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان بچوں کو گود میں اٹھا کے فرمایا کہ تم اولاد میں یہ تینوں عیب ہیں، لیکن اس کے باوجود فرمایا وَإِنَّكُمْ لَمِن رَيْحَانِ اللَّهِ، لیکن اللہ کی قسم تم اللہ کی خوشبوؤں میں سے خوشبو ہو۔ یعنی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ اولاد یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود کس قدر محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن اولاد جو ہے یہ اللہ کی خوشبوؤں میں سے ایک ریحان، بہترین خوشبو کو کہا جاتا ہے، اس خوشبو میں سے ایک خوشبو ہو۔ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے، صحابی کہتے ہیں ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے جاتے تو بسا اوقات دیکھتے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ، پشت مبارک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدے میں مشغول ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھنے کا ارادہ فرماتے تو ان دونوں بچوں کو اتار دیتے اور قادے کی حالت میں دوبارہ گود میں بٹھا لیا کرتے۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں نواسوں سے محبت کی ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد، اگر قیامت آنے میں صرف ایک دن رہ گیا، یعنی اتنی بالکل قیامت قریب آ گئی، لطول اللہ هذا اليوم، اللہ اس دن کو بھی لمبا کھینچ دے گا، اور حتی یبعث رجلا اسمہ کاسمی، اور ایک ایسے شخص کو دنیا میں بھیجے گا، یعنی اس دنیا کی اصلاح کرنے کے لیے، کہ جس شخص کا نام میرے نام جیسا ہوگا، من ولدی ہادا، اور وہ میری اولاد میں سے ہوگا، من ولدی وہ میری اولاد میں سے ہوگا۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ شخص جس کی آپ امت کو بشارت دے رہے ہیں، جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ وہ میری اولاد میں سے ہوگا اور اللہ اسے ضرور دنیا میں بھیجیں گے چاہے قیامت میں ایک دن ہی کیوں نہ رہ جائے، تو یہ شخص کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا کہ یہ من ولدی ہادا، وہ شخص میری اس اولاد میں سے ہوگا، اس بیٹے کی نسل میں سے پیدا ہوگا، اور وہ شخص سے مراد ہے حضرت مہدی علیہ الصلاۃ والسلام، جو اس امت کی اصلاح کے لیے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے بعد آئیں گے، حضرت مہدی پہلے آئیں گے حضرت عیسیٰ سے، تو امام مہدی کے بارے میں بھی اس امت کا اجماع ہے کہ وہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اللہ نے یہ فضیلت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں حضرت حسین کو عطا فرمائی ہے۔